تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے کسی ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کشتی اور بحری جہاز میں نماز ادا کرتے وقت قیام کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دیں، عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد ریاض صاحب یو پی سے۔ دیکھیے مولانا صاحب، یہ آپ کا سوال بہت اہمیت حامل ہے، بہت بہترین سوال ہے آپ کا۔ میں انشاءاللہ اس سوال کو آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے کشتی ہو یا بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو یا آپ ٹرین میں جا رہے ہو یا بس میں جا رہے ہو، ان تمام سفرات میں جو ہے جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو ان میں بغیر مجبوری شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کسی آدمی نے اگر پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی ان نمازوں میں قیام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی۔ اب اگر مجبوری نہیں ہے تو بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں جن میں قیام کر کے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی بغیر مجبوری کے۔ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے مثال کے طور پر ہوائی جہاز میں آپ جا رہے تھے اور اتنا تیز جاری اوپر ہل رہی ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، مجبوری ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہل رہی ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، مجبوری ہے، کوئی بات نہیں۔ کشتی ہے، جا رہے تھے، پانی زوردار آ رہا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، مجبوری کی بات ہے۔ تو یہ جو جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو ان میں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، ان میں قیام ضروری ہے۔ وہ کون کون سی نمازیں ہیں میں اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ روزانہ کی فرض نمازیں، 5 وقتی جو فرض نمازیں، جمعہ کی نماز، ان میں قیام فرض ہے، آپ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح واجب نمازیں جیسا کہ وتر ہے، نماز عیدین ہے، منت اور نظر کی نماز ہے، یہ نمازیں بھی آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑ کر پڑھنا ضروری ہے، یہ واجب نمازیں ہیں۔ اسی طرح قضا نماز، فرض نماز تھی آپ نے نہیں پڑھ سکے، قضا نماز میں بھی قیام فرض ہے۔ اور وہ نفل نماز جو شروع کرنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے نماز توڑ دی ہو یا فاسد ہو گئی ہو، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا تھا، کوئی عذر آ گیا، نماز توڑ دیا، سنت نماز پڑھ رہا تھا، عذر تھا، توڑ دیا، تو اب جب وہ نماز کی قضا کرے گا سنت کی یا نفل کی، تو اس نماز میں بھی قیام فرض ہے، چاہے اس نے بیٹھ کر شروع کی ہو، معذور نہیں ہے تو اگر بیٹھ کر شروع کی ہو تو اس وقت آدمی کو جب اس نماز کی قضا کرے گا نفل نماز کی، قیام کرنا فرض ہے۔ تو یہ ہیں واجبات، یہ ہیں جن نمازوں میں قیام فرض ہے۔ اب وہ نمازیں جن میں قیام فرض نہیں ہے، اگر آپ اس میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، یا روزانہ کی جو نفل نمازیں ہیں ان میں بھی ہیں، یا چاہے تراویح کی نماز ہو، اگر کوئی آدمی اس میں بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس میں ثواب بجائے مکمل ملنے کے آدھا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح شب و روز کی تمام نوافل ہیں، تو اس لیے چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض کے علاوہ جو میں سے بتایا، سنت موقدہ، غیر موقدہ یا روزانہ کی نوافل ہیں، اگر کوئی آدمی ان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو ثواب پورا ملے گا، بیٹھ کر پڑھے گا آدھا ملے گا۔ لیکن یہاں میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی سنت موقدہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب کی نماز کی 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد سنت موقدہ ہے۔ تو یہ جو سنت موقدہ کی نمازیں ہیں ان میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح آخری بات، جو فجر کی سنت ہے اکثر علماء کے نزدیک یہ واجبات میں سے ہے، واجب سنت ہے، اس نماز کو اکثر علماء نے واجب قرار دیا ہے، تو اس لیے بغیر عذر کے اس نماز کو بھی پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ بغیر عذر کی نماز پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔